اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تشریح ضروری ہوتی ہے، جب تک تشریح نہ کی جائے تو وہ سمجھ نہیں آتی، اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی واقعے کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ان دو آیات کی شان نزول اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے ہفتے کا دن متبرک کیا تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن متبرک ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن متبرک تھا۔ اس دن شکار کرنا اور دیگر کاروبار وغیرہ کام کاج کرنا ان کے لیے منع تھا، اور انہیں اللہ رب العزت نے ان دنوں میں شکار سے منع کیا تھا۔ اب وہ سمندر کے دریا کے کنارے رہتے تھے، اور ان کی آزمائش کے لیے یہ ہوا کہ ہفتے کے دن دریا کے اندر بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور ان کا گزر اوقات مچھلیوں پر ہی ہوتا تھا، اور عام دنوں میں مچھلیاں اتنی نہیں ہوتی تھیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑا تالاب بنا لیا، اور دریا سے ایک نالی نکال کر اس تالاب کے اندر ڈال دی۔ اب جب ہفتے کا دن آیا تو دریا کے اندر مچھلیاں زیادہ ہوئیں، اور وہ مچھلیاں ساری جو ہے نالی کے ذریعے تالاب کے اندر اکٹھی ہو گئی، اور انہوں نے پیچھے سے اس نالی کو بند کر لیا۔ اور جب اتوار کا دن آیا تو انہوں نے تالاب کے اندر سے مچھلیاں پکڑ لیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے طور پر ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں شکار سے منع کیا تھا، اور انہوں نے ہفتے کے دن اس طرح دھوکہ دے کر جو ہے شکار کیا۔ تو ان کے اس کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، اور ان کو خنزیر اور بندر بنا لیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 66 کے اندر، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، کہ ہم نے انہیں عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں، اور نصیحت پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تو یہ عبرت یہ بنایا کہ انہیں خنزیر اور انہیں بندر اللہ رب العزت نے بنا لیا، اور ان کی شکلیں جو ہے مسخ کر دی گئی۔ تو یہ ان کو سزا اللہ رب العزت نے دی۔ اس کا ذکر ان آیات کے اندر ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ موجودہ زمانے کے بندر یا خنزیر جو ہے ان کی اولاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خنزیر اور بندر جو ہے وہ بن گئے، اور بعد میں اسی طرح مر گئے تھے۔ موجودہ خنزیر یہ خنزیروں کی اولاد ہیں، اور بندر بندروں کی اولاد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موجودہ بندر جو ہیں یہ کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر آگے ان کی نسل، یہ دوبارہ آپ نے کرنا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا موجودہ بندر اور خنزیر بھی انہی لوگوں کی نسل میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر آگے ان کی نسل نہیں چلائی گئی ہے، بلکہ بندر جو ہے یہ بندروں کی اولاد ہیں، اور خنزیر خنزیروں کی اولاد ہیں۔ اس قوم کی شکل مسخ نہیں کی گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور کتاب القدر کے اندر حدیث نمبر 2663 ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ بندر اسی وقت مر گئے تھے، ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول تھا۔